انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت درست ہے تو وہ اعمال بھی درست ہیں۔ آج انسان اگر نیت کر لے کہ میں نے فلاں کو کھانا کھلانا ہے، اب اس نے نیت کی، ابھی کھانا کھلایا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے اجر پہلے ہی دے دیا ہے۔ اب جیسے ہمارے تبلیغی حضرات کہتے ہیں کہ کم از کم نیت کر لیں، ارادہ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارادے پر بھی ثواب عطا کرتے ہیں، اجر عطا کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے جو ہمیں کہا نیت ہی سب کچھ ہے۔ اب انسان نماز پڑھتا ہے، اگر نماز میں اس کی نیت یہ ہے کہ میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اللہ کے لیے جھک رہا ہوں، اللہ کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عطا فرمائیں گے۔ اگر انسان نماز میں کھڑا ہے، دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ مجھے فلاں آدمی دیکھ رہا ہے، فلاں شخص مجھے دیکھ رہا ہے، میری حرکات سکنات کو دیکھ رہا ہے، پھر انسان خوب سلیقے سے نماز پڑھتا ہے، اب اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، یہ ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ریاکاری سے منع فرمایا ہے، اور اخلاص مخلص ہونے کی نشانی کیا ہے؟ کسی بزرگ سے پوچھا گیا مخلص کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا کہ مخلص کی نشانی یہ ہے جیسے ایک ریوڑ ہو بکریوں کا، اس کے درمیان میں کوئی آدمی سجدہ کرے، نماز پڑھے، اب جو آدمی بکریوں کے ریوڑ میں نماز پڑھ رہا ہے، کیا اس کے دل میں کوئی شو آ سکتا ہے؟ اس کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بکری میری تعریف کرے گی؟ نہیں آئے گی۔ یہ مخلص ہے جب انسان انسانوں کے درمیان میں بھی نماز پڑھ رہا ہے، وہ یہ سمجھے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے قرآن نے کہا ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، میری قربانی، و محیایا، میرا جینا۔ اب جب جینا بھی اللہ کے لیے ہوگا اور مرنا بھی اللہ کے لیے ہوگا، پھر ہمیں دکھلاوت کس چیز کی؟ اب اگر انسان کپڑے پہنتا ہے، مال ہے اس کے پاس، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اگر اس کی نیت یہ ہے، لوگ واہ واہ کہیں گے، لوگ کہیں گے کیسے کپڑے پہنے ہیں، یہ ریاکاری ہے۔ اگر وہ پہنتا ہے اس لیے اللہ نے مجھے مال دیا ہے، میں لوگوں کو دکھلاتا ہوں مجھے اللہ نے مال دے رکھا ہے، اللہ کی دی ہوئی چیزیں میں پہنتا ہوں، اب نیت اس کی بھی دیکھو، نئے یہ بھی پہن رہا ہے، نئے کپڑے وہ بھی پہن رہا ہے، لیکن نیت میں جب فرق آ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کو دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے قلوب کو دیکھتے ہیں کہ انسان کے دل میں کیا ہے، انسان کے دل میں ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، یا پھر جو ہے اخلاص ہے۔ یہ اخلاص اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ مسجد میں کھڑا تھا، ایک آدمی کہنے لگا کہ بھئی جو فلاں اذان دیتا ہے یہ ریاکاری کرتا ہے، اس کے اندر اخلاص نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ مجھے یہ بتا دیں اخلاص اور ریاکاری کے ماپنے کا معیار کیا ہے، اس کا جو ہے وزن کرنے کا معیار کون سا ہے؟ کیسے آپ پہچانتے ہیں اس میں ریاکاری ہے، اس میں اخلاص ہے؟ حقیقتاً کہہ رہا ہوں، وہ آدمی اس دن کے بعد یہ بات کہنا چھوڑ گیا کہ میں جو ہے یہ فلاں کے اندر اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ریاکاری کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اور آج انسان ہر دوسرے انسان کے بارے میں یہ کہتا ہے یہ ریاکاری کر رہا ہے، جو یہ نمازیں پڑھ رہا ہے اس کی نمازیں اخلاص پر مبنی نہیں ہے بلکہ ریاکاری پہ مبنی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کہا قل ان صلاتی و نسکی، فرما دیجئے میری نماز، میری جو قربانی، و محیایا و مماتی، میرا جینا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے۔
تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ آج حقیقتاً ہم اگر اپنی زندگی اس نہج میں گزاریں، ہمارا جینا اللہ کے لیے ہو، کسی کا کام کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، وہاں بھی ہمیں یہ ہو میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں اپنے کام میں خیانت تو نہیں کر رہا۔ اگر کوئی آدمی کسی دفتر میں لگا ہوا ہے، اس دفتر میں کام کرتے ہوئے یہ نیت رکھے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کہیں ڈنڈی تو نہیں مار رہا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرما دیا اليوم اکملت لکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا کہ روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسان حرکات کرتا ہے، سکنات کرتا ہے، اليوم تجزی کل نفس بما عملت، اور جو انسان عمل کرتا ہے اس کو انسان کے اعمال میں اس کو پتہ چل جائے اليوم تجزی کل نفس بما عملت، جو بھی ہر نفس جو بھی عمل کرتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جان رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کی یہ زبان جو بول رہی ہے اس کے ہر لفظ لکھا جا رہا ہے، اور اس کی جو ہے انسان قدموں سے چل رہا ہے، یہ قدم بھی قیامت کے دن انسان کے خلاف گواہی دے گی۔ یہ میں مجھ سے فلاں جگہ پر غلط کاری کرنے کے لیے چل کر کے گیا اور میرے ساتھ ہاتھ کہیں کہ میرے ساتھ اس نے فلاں کام غلط کیا۔ اگر کوئی آدمی لکھائی کا کام کرتا ہے، قرآن کہے گا، یہ ہاتھ کہیں گے کہ اس نے فلاں چیز غلط لکھی تھی، فلاں چیز میں لکھتے ہوئے ڈنڈی ماری تھی۔ اس وقت انسان کہے گا اس کا کام تو یہ تھا کہ ہاتھ کسی چیز کو پکڑنا، کسی چیز کو اٹھانا۔ آج یہی میرے مخالفوں کے ہیں، قدم بھی جو ہے یہ بھی انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ لگا دیں گے۔ یہ زبان ایسی مشین ہے، ہر مشین خراب ہو جاتی ہے، لیکن زبان جو ہے ایسی مشین ہے اس کی ٹیوننگ بھی نہیں کروانی پڑتی، ہر وقت چل رہی ہے، اور فرشتے اس کے جو غلط کر رہا ہے، غلط بول رہا ہے، صحیح بول رہا ہے، منکر نکیر سے لکھے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اپنی نیت کی طرف، جو بھی میں بول رہا ہوں یہ کس کے لیے بول رہا ہوں، یہ کیوں بول رہا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے بولنے کا میرا اوپر وبال کیا آئے گا۔ جب انسان ہر بات سوچ سمجھ کے بولے گا، حقیقتاً کہہ رہا ہوں، وہ جو ہے غلطی نہیں کرے گا، وہ غلطی نہیں کرے گا، وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، کہا یا رسول اللہ میں ہر کام تو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن مجھ سے جو ہے زنا، شراب، یہ جوا یہ نہیں چھوٹتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو جھوٹ کو چھوڑ دے، تو جھوٹ کو چھوڑ دے گا تو یہ تمام گناہ چھوٹتے چلے جائیں گے۔ اب اس آدمی کا دل چاہا میں زنا کروں، اب جب زنا کے لیے دل چاہا تو اس نے زنا کا سوچا، تو پھر سوچا کہ اس کے اگر میں نے آپ علیہ السلام کے سامنے عرض کیا کہ میں نے فلاں گناہ کیا ہے، ایک تو بے عزتی ہے اور دوسرا جو ہے حد بھی لاگو ہو سکتی ہے، تو اس نے زنا چھوڑ دیا۔ شراب کی باری آئی، اس نے یہی سوچ کر شراب بھی چھوڑ دی، اور جوئے کی باری آئی، جوئے کے اوپر بھی اس نے یہی سوچ کر میں آپ سے وسلم کو کیا جواب دوں گا، اس نے یہ بھی چھوڑ دیا۔ یہ تمام کے تمام کس کے لیے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اگر وہ جو ہے شراب بھی لیتا پھر بھی وہ جھوٹ بول سکتا تھا، لیکن اسے پتا تھا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا جینا بھی اس کا مرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو چکا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو جائے پھر انسان غلطی نہیں کرتا، پھر انسان کسی کے ساتھ ڈنڈی نہیں مارتا، پھر انسان کی ہر وقت نیت یہی ہوتی ہے میری وجہ سے لوگوں کو فائدہ پہنچ جائے، میری وجہ سے لوگوں کا نقصان نہ ہو۔ آج ہر آدمی کا یہی نیت ہوتی ہے فلاں کو میں کیسے جو ہے نیچے گرا دوں، فلاں کی جو عزت بڑھ رہی ہے اس عزت کو کیسے گھٹا دوں۔ بھئی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ذلت اور عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ہر خیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی نیت درست کر لیں۔ آج ہماری نیتیں درست ہو گئی، اگر نیت کا بڑا دخل ہے بھائی۔ ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ میں
واک روز کرتا ہوں، چلتا ہوں، لیکن صحت میری خراب رہتی ہے، ڈاکٹر کا اور واک کریں۔ واک کیسے کریں؟ نیت کر لیں اپنی صحت کی، بھئی میں اپنی صحت کے لیے واک کر رہا ہوں، چل رہا ہوں، اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ جب آپ نیت نہیں کریں گے، آپ پورے دن چلتے رہیں، صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ آج دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں پورے دن تو ہم کام کرتے ہیں، لیکن اس میں نیت نہیں کرتے، میں اپنی صحت کے لیے کر رہا ہوں۔ اور اس کا مشاہدہ ہے، جو آدمی اپنی صحت کے لیے چلے گا، واک کرے گا، ورزش کرے گا صحت کے لیے، تو اس کے اثرات جسم پر مرتب ہوں گے۔ اگر نیت نہیں کی، اس کے کوئی اثرات نہیں ہوں گے۔ اس لیے جب بھی ہم نماز کے لیے آئے، وہاں سے چلتے ہوئے ہم یہ نیت کر رہے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب ہماری نیت درست ہوگی، اس نماز کے، اس چلنے کے، مسجد میں آنے کے، مسجد میں داخل ہونے کے، اللہ تبارک و تعالی اس کے اثرات ہمارے جسم پر بھی مرتب فرمائیں گے، ہماری اولاد پر بھی مرتب فرمائیں گے۔ اس لیے نیت کامل ہونی چاہیے۔ اگر انسان کی نیت نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب نیت کا اثر بتا دوں، انسان جو بھی کام کرے اس کی اہمیت اس کے سامنے ہونی چاہیے۔ حکیم اجمل گزرے ہیں، ان کے پاس ایک بندہ آیا، دوائی لینے کے لیے ایک بندہ آیا، بہت مالدار تھا، اور حکیم اجمل نے کہا کہ تیرا میں علاج کر دوں گا، لیکن آپ کی دوائی بنانے میں 2 دن لگیں گے اور 1000 روپے کی بنے گی۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، اس وقت 1000 روپے بہت بڑی چیز ہوا کرتی تھی۔ 1000 روپے تیری جو ہے دوائی کے اوپر خرچ آئے گا، 2 دن یہاں رہنا پڑے گا۔ اب وہ 2 دن اس آدمی نے ان کے دواخانے میں قیام کیا، رکے۔ 2 دن کے بعد حکیم اجمل نے انہیں کیا دوائی دی؟ دوائی یہ دی، تھوڑا سا بورا لگا کر کے کالی مرچ پر وہ اسے دے دی، کہا کہ اتنے دن اسے استعمال کرنا، آپ تندرست ہو جائیں گے۔ اب جب وہ آدمی چلا گیا، جو اس کے شاگرد نے پوچھا، استاد جی، حکیم صاحب آپ نے صرف کالی مرچ دی ہے، یہ آپ پہلے دن بھی دے سکتے تھے، اسے آدھے گھنٹے میں تیار کر کے دے سکتے تھے۔ کہا کہ اس دوائی کی اہمیت اس کے دل میں ڈالنی تھی، بھئی اس کی بڑی اہمیت ہے۔ جب اس کے دل میں اس دوائی کی اہمیت ہوگی، پیسے میں نے زیادہ اس لیے لیے، وہ دوائی تو 150 روپے کی تھی، لیکن پیسے زیادہ اس لیے لیے تاکہ اس کے دل میں اس دوائی کی اہمیت بیٹھ جائے۔ حقیقتاً کہہ رہا ہوں، آج ہمارے دل سے نماز کی اہمیت ختم ہو گئی، حقوق العباد کی، لوگوں کے جو حقوق ہیں ہمارے اوپر، ان کی جو ہے حیثیت ہم نے ختم کر دی، ان کی جو ہے ہمارے دل میں وقت نہیں رہی۔ آج حقیقتاً کہہ رہا ہوں، خون کیوں سفید ہو گئے ہیں؟ وجہ یہی ہے، ہم نے بہنوں کو بہن نہیں سمجھا، ہم نے انہیں غیر بنا دیا ہے۔ جب ہم انہیں اپنی بہن سمجھیں گے، حقیقتاً ہم حق بھی ادا کریں گے۔ ان کی جو ہے زمین میں جو ان کا حق بنتا ہے، جو ان کی میراث میں سے حصہ آتا ہے، اس حصے کو بھی ادا کریں گے، جب ہماری نیتیں درست ہوں گی۔ جب ہماری نیت درست ہوگی، حقیقتاً کہہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑے مال میں برکت عطا فرما دیں گے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی نیتوں کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔